مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج دانش کھوکر یوٹیوب آفیشیل چینل سے ہم ایک دعائیہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کچھ اہم ٹاپکس بائبل میں سے نکالیں گے اور اس پر بات چیت کریں گے، تاکہ ہم جانیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ ہم خداوند کا شکر گزاری کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے خادمین ہیں جو خدا کا کلام یعنی اس غذا کو جو پیور غذا ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کی غذا سے لوگ سیر بھی ہو رہے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر گزاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جب ہم اس دعائیہ سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں کہ خداوند ہم جس اسٹیپ کو اٹھانے جا رہے ہیں خداوند ہمیں برکت دیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ تو ہمیں استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں میرے خدا۔ آج میرے خدا ہم تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھے سجدہ، تجھے مبارک، تجھے تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند کہ تو ہے، تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے۔ میرے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ میرے خدا آج میرے خدا نبوت کا جو سلسلہ ہم ایک سورس کے ذریعے میرے خدا سٹارٹ کرنے والے ہیں، میرے خدا اس پر تیری برکت چاہتے ہیں میرے خدا، تیرے فضل چاہتے ہیں، تیرا شفقت بھرا ہاتھ چاہتے ہیں میرے خدا، تیری پروٹیکشن چاہتے ہیں میرے خدا کہ تو ہمارے ساتھ ہونا میرے خدا، اور ہماری مدد اور رہنمائی کرنا میرے خدا۔ جس سورس کے ذریعے میرے خدا تو میرے خدا کلام کو پھیلانے جا رہا ہے میرے خدا اس کے لیے برکت چاہتے ہیں میرے خدا۔ آج کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا میرے خدا، جن زندگیوں تک جو زندگیاں سنے میرے خدا ان کے باعث سے برکت ہو، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یوحنا اس کا 10 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ ہم کریں گے، اور اس میں سے چند باتیں ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کون سی بات سکھا رہا ہے یا ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج جس کلام کا ہم نے مطالعہ کیا اس کا میں ایک بار پھر دہراؤں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کیا، جس میں خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو دروازہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دروازہ۔ اور اس کی جو اگر ہم تھیم لیں، اس کا جو ہم ایک پوائنٹ نکالیں تو وہ پوائنٹ کیا ہے کہ زندگی کے دروازے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں یا اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس نے کہا کہ تم کسی قیمت سے نہیں خریدے گے بلکہ میرے بیش قیمت خون سے خریدے گے۔ ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعلیم کو فالو کرنا ہے، اس کے کمانڈز کو فالو کرنا ہے، اس کے کمانڈز کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ وداؤٹ ہیم وی آر نتھنگ۔ ہی از آور ابا فادر، مسٹ وی نو۔ ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ وہ ہمارا فادر ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ کیا لکھا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ یعنی یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع ایک اچھا چرواہا بن رہا ہے، اور چرواہا کیا ہوتا ہے؟ جو بھیڑوں کو چراتا ہے، اور بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ چرواہے کی آواز سنتی ہیں۔ یہاں وہ اپنے آپ کو ایک گڈ شپرڈ کہہ رہا ہے، ایک اچھا چرواہا کہہ رہا ہے کہ میری سنو،
اور اگر ہم دیکھیں خادم الدین کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ضرور میرے اس چھوٹے سے پیغام کو سنیں، کیونکہ میں ابھی ایک بات جو کہنے والا ہوں اس کو غور سے سنیں کہ اگر آپ ریل طور پر اگر خدا کی خدمت کے لیے نکلے ہیں تو کائنڈلی آپ ایک بات جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ مناسب وقت پر مناسب غذا کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگوں کی زندگیوں میں کلام کے وسیلہ سے تبدیلی آئے، لوگ یعنی کلام کی روشنی میں چلیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے کلام تیرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب تک مناسب غذا اور جب تک کیا زندگی کے دروازے کو ہم حاصل نہیں کر سکتے تب تک ہم اندھیرے میں ہیں، تب تک ہمیں وی ڈونٹ نو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں ایک بات سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا اور عمل کرنا ہے۔ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے سنانا ہے، اور جس کو سنانا ہے اس کو بھی تنبیہ کرنی ہے، اس کو بھی نصیحت کرنی ہے کیا کہ عمل کریں اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ مکاشفہ میں ایک بات لکھی ہے، ہم مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، جس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ یعنی بیسک جو بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے نام کے انکار نہیں کرنا، کیونکہ ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں، اس نے ہماری قیمت چکائی ہے اور ہم اس قیمت کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس لیے ہم نے اس دروازے تک پہنچنا ہے اور اس دروازے کو ہم نے عبور کرنا ہے، عبور کر کے ہم نے اس تک پہنچنا ہے، کیونکہ نجات اس کے پاس سے، برکت اس کے پاس سے، سلامتی اس کے پاس سے، فضل اس کے پاس سے، اناؤنٹنگ اس کے پاس سے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ہمارا جسم فانی ہے، ہم نے اس زندگی کے دروازے کو حاصل کرنا ہے، اور اس زندگی کے دروازے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کے نام کا انکار نہیں کرنا۔ جس طرح یوحنا رسول کی مکاشفہ میں جس طرح لکھا ہوا ہے کیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہمارے کردار سے وہ واقف ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ مکاشفہ میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ اب وہ دروازہ ابدی دروازہ ہے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، اور زندگی کا تاج اس کے پاس ہے، اور اس دروازے تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ Our Lord is faithful, our Lord is mighty، ہم نے اس کی طرح کامل بننا ہے، ہم نے اس کی طرح وفادار بننا ہے۔ اپنے آپ کو وفادار کریں خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، اور خادمین کو چاہیے کہ میری ایک بار پھر ان کے سامنے ایک التماس سے کہ مناسب وقت پہ مناسب غذا ان لوگوں تک پہنچائیں جو کلام نہیں پڑھ سکتے، ان کو سنانے والا کوئی نہیں، ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کلام سے سیر ہوں، ان کی بھی زندگیوں میں کلام کی روشنی، ان کے بھی زندگی میں کلام کی روشنی چمکے، تاکہ وہ بھی نکھریں خدا کے کلام سے اور زندگی کے دروازے کو حاصل کریں۔ ہم ایک دوسرا حوالہ پڑھیں گے، استثنا کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار، آس اولاد، چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھے بروند کرے گا، سرفراز کرے گا، تجھے برکت دے گا، کیونکہ خداوند تیری بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا، جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، جیسے وہ ہمارے باپ دادا سے خوش تھا۔
ابھی میں خدا کے کلام کو پھیلا رہا ہوں، میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں، تو مست اگر میں اپنے بچوں کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں تو میرے بچے بھی کریں گے۔ اگر میں کسی کے گھرانے میں خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوں، کسی کو ابدی زندگی کے یعنی کیا زندگی کے دروازے ابدی دروازے تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک کلام کی روشنی سے اس کو گائیڈ کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ کیونکہ آج جو پہلا کلام ہی میرا یہ تھا کہ میں لوگوں تک ایک بات پھیلاؤں، پھیلاؤں اور پہنچاؤں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ زندگی کے دروازے کو حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں فیتھ فل بننا ہے، اس کے لیے ہم نے ایماندار بننا ہے، اس کے لیے ہم نے وفادار بننا ہے، جس طرح خدا نے وعدہ کیا ہے استثنا کی کتاب میں کہ میں تیرے کاروبار آس اولاد چھپائیوں کے بچوں زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر ہم نے بھلائی کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک بھلائی ہے کہ ہمارے پاس جو خدا نے ہمیں توڑا دیا ہے، جو بلیسنگ دی ہے، ہم نے دوسروں تک پھیلانی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرومس کریں، جو جن کے پاس یہ خدا کے کلام کی شیئرنگ کی بلیسنگ ہے، وہ اپنے آپ سے خدا سے وعدہ کریں کہ خداوند میں اس بلیسنگ کو دوسروں تک پھیلاؤں گا، دوسروں تک شیئر کروں گا۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہم چاہیں گے کہ خداوند ہمیں یہ برکت دے کہ ہم کلام کو پھیلانے والے بنیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھے فصل بہت ہے لیکن مزدور کون ہے، ہم نے مزدور بننا ہے خداوند کے لیے۔ آئے اپنی سر خوش کریں۔ آسمانی باپ تو جو مہربان خدا ہے، تو جو لشکروں کا خدا ہے، تمہارا آسمانی باپ ہے میرے خدا، تیرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور تیرے بند کو کھول نہیں سکتا، کیونکہ تو قدرت والا خدا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا آج کے کلام کے لیے، میرے خدا ان کلام کی باتوں کے لیے، میرے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے خدا۔ آج کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا میرے خدا، اور جن زندگیوں تک پہنچا جائے میرے خدا، ان زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو میرے خدا۔ تو قدوس خدا ہے، تو مہربان خدا ہے، تو لشکروں کا خدا ہے، تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے میرے خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے خدا۔ میرے باپ لشکروں کے خدا، میرے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے جھک کر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے خدا تو نے کہا کہ شیر ببر کے بچے بھوکے حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن تیرے پرستار کسی چیز کے طالب نہ ہوں گے میرے خدا، تیرے پرستار کسی چیز کے طالب نہ ہوں گے میرے خدا، کیونکہ تو آسمان کھول کر میرے خدا ان کو برکت دے گا، سلامتی دے گا، فضل دے گا، انعام کرے گا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا۔ میرے خدا آج کا کلام جن زندگیوں تک پہنچا جائے میرے خدا، ایک بار پھر میرے خدا تیرے سامنے سرنگو ہو کر میرے خدا تو سے التماس کرتا ہوں، ان پر تیرا گہرا فضل ہو، تیری برکت ہو، تیرا مسا ہو، تیری قدرت ہو میرے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا۔ میرے باپ لشکروں کے خدا آج تیرے سامنے سرنگو ہو میرے خدا، بے اولادوں کی اولاد، بے روزگاروں کے لیے روزگار، او میرے خدا یتیموں کے لیے سہارا، او میرے خدا میں مانگ لیتا ہوں میرے خدا، تو میرے خدا تو نے کہا کہ میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا، او میرے خدا پاک روح کے وسیلہ سے میرے خدا ان کی ہر ایک ضرورت پوری ہو میرے خدا۔ او تو نے کہا میرے خدا کہ میرے خدا میں گروہوں کو اٹھانے اور نجات اور سلامتی دینے کے لیے آیا ہوں میرے خدا، ان کو سلامتی دے، ان کو فضل دے، ان کو بلیس کر خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، جو میرے خدا جن کے گھر میں فائنینشیل پرابلم ہے خدا، آسمان کھول کر میرے خدا ہر ایک فائنینشیل پرابلم میرے خدا یسوع کے نام سے سالو ہو میرے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا۔ ہم سب کو برکت دے، سلامتی دے، او خادم الدین کے لیے برکت چاہتا ہوں میرے خدا، ان کے میرے خدا ان کے لیے گہرا فضل چاہتا ہوں میرے خدا، ان کو آگ کی شعلہ کی مانند استعمال کر میرے خدا، تاکہ لوگوں کو میرے خدا زندگی کے دروازے کی طرف میرے خدا، زندگی کے دروازے کی طرف میرے خدا ان کو گائیڈ کر سکے میرے خدا۔
میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا آج کی رفاقت کو میرے خدا، آج کا کلام کو میرے خدا، آج کی بات چیت کو میرے خدا اپنے حضور قبول فرمانا میرے خدا، ہم سب کو برکت دے، سلامتی دے، فضل دے، گائیڈ کر، مناؤٹ کر، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا آج میرے خدا ہم سب کو برکت دے میرے خدا، ہم سب کے ساتھ ہو میرے خدا، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔